ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف۔ ناظرین، رمضان کو ہم اللہ کے ایک سخت اور قطعی حکم کی بجائے رومانوی اور تہواری طور پر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں یکماہی نمازوں کی تعداد صبح و شام بغیر سمجھے بوجھے قرآن ختم کرنے کی دوڑ، ختم قرآن کی محافل میں قرآن سنائے جانے کے عوض پیسے لینے کے معاوضے کے بجائے تحائف کہنا، بڑے گھروں میں بڑی افطاریوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں، فٹ پاتھوں اور پارکوں میں افطاری کرتے چند غریب خوش نصیبوں کی تصویریں، روزگار کے ستائے لوگوں سے راستوں میں مساجد کی سجاوٹ اور ختم قرآن کی شیرینی کے لیے پیسوں کی وصولی، معتکف خواتین و حضرات کے لیے سحر و افطار کی پرتعیش دعوتیں، ٹی وی پر باپردہ اداکاروں کے درس، رمضان اور شان رمضان، ہر دکان اور گاڑی سے فحش اور بیہودہ گانوں کی بجائے قوالیوں کی روح پرور دھنیں، بازاروں میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی عید کی خریداریاں، تقویٰ اور برداشت کے مہینے میں انسانی غصے کے ہاتھوں دوسروں کی عزت اور زندگی سستی، جبکہ باقی ہر چیز اتنی مہنگی کہ اس ماہ کے صبر کا تمام ثواب صرف غریبوں کے بچوں ہی کے حصے میں آتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت اور تڑپ ہوتی ہے کہ اس ماہ کی رخصتی پر بھرپور آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیز حلوائیوں اور درزیوں کی شدید مصروفیت اور پارلرز میں رش روزہ داروں کی رمضان سے سچی محبت کے ثبوت ہیں۔ اس ماہ کے مسلسل 30 دن رمضان کے روحانی اور طبی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس ماہ کی روحانی بلیدگی نہ تو گھر کی خواتین اور نہ بچوں کو کمانے والوں مردوں کے احسانات اور تند زبانی سے بچا سکیں اور نہ ہی ان کی بدترین بسیار خوری کو قابو کر سکی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو امت سے یہ رویہ مطلوب تھا، یا امت سے کوئی بڑی تعلیمی مغالطہ سرزد ہو گیا؟ اب روزے کے احکام کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے، جو قیامت تک تعلیم انسانی کا ذریعہ بن گئے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں روزہ فرض کیا وہ کسی گناہ یا لغزش کے کفارے اور سزا کے طور پر ہی کیا تھا، گویا انسان کو کسی خاص کیفیت میں مبتلا کر کے کچھ سکھانا مقصود تھا، ورنہ بھوکا پیاسا رکھنا اس کا پسندیدہ فعل کبھی بھی نہ تھا، کیونکہ سزا وہی ہوتی ہے جو انسان کی پسند کے خلاف ہو۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ کہاں کہاں فرض کیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 یعنی 92 کو دیکھتے ہیں۔ کسی مسلمان کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن سے ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں۔ اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینوں کے مسلسل لگاتار روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ بے شک آگے چلیں، سورہ بقرہ جس کی آیت نمبر 196 196 ہے، تو اس کا ترجمہ ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو، ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو،
اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو، جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت 89 یعنی 99 کی طرف۔ اللہ تمہاری لغو یعنی فضول قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے اور نیت سے کھا بیٹھتے ہو ان پر تمہارا مواخذہ یعنی پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو وہ کپڑے دو یا ایک غلام آزاد کرو، یا ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اور جب تم کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح کہ اللہ اپنی آیتیں کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے چلیں سورہ المائدہ آیت نمبر 95۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا اس جانور کے برابر چوپائیوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کر قربانی کیا جائے، یعنی اس کو قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے گا، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتظام کا مالک ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو اس کے ذمہ 2 متواتر مہینوں کے روزے ہیں قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے ذمہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر عام حالات میں روزہ کسی گناہ یا لغزش کی سزا ہے تو مسلمانوں کو ان کے کریم رب کی طرف سے رمضان میں 30 دن بھوکا اور پیاسا رکھنا کیسا تحفہ ہے، اور اگر یہ کفارہ یا سزا ہے تو کس گناہ یا کس لغزش کی سزا ہے۔ یہ پروگرام جاری رہے گا، ناظرین انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔